السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں صبح سے، کپل سے، آج سے اور کل سے ان شبدوں کو ہم عربی بھاشا میں سیکھنے والے ہیں اور ان سے ہی ملا کر جملے بنانے والے ہیں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو پہلے ہم صبح سے کے بارے میں سیکھیں گے۔ صبح سے کو عربی میں کہتے ہیں من صباح، من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور صباح عربی میں صبح کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من صباح، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا صبح سے۔ جیسے ہمیں کسی کو یہ بولنا، یہ بتانا ہو صبح سے میں بھوکا ہوں، تو اس کو اس طرح بولیں گے من صباح انا جوعان، من صباح انا جوعان۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور صباح عربی میں صبح کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور جوعان عربی میں بھوکا ہوں یا بھوکے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من صباح انا جوعان، من صباح انا جوعان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا صبح سے میں بھوکا ہوں۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو صبح سے میں نکلا ہوں، تو اس کو اس طرح بولیں گے من صباح انا یطلع، من صباح انا یطلع۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور صباح عربی میں صبح کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور یطلع عربی میں نکلا یا نکلنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من صباح انا یطلع۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا صبح سے میں نکلا ہوں، صبح سے میں پریشان ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو صبح سے میں پریشان ہوں، تو اس کو اس طرح بولیں گے من صباح انا عاجز، من صباح انا عاجز۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور صباح عربی میں صبح کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور عاجز عربی میں پریشان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من صباح انا عاجز۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا صبح سے میں پریشان ہوں، صبح سے میں پیاسا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو صبح سے میں پیاسا ہوں، تو اس کو اس طرح بولیں گے من صباح انا یطشان، من صباح انا یطشان۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور صباح عربی میں صبح کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور یطشان عربی میں پیاسا ہوں یا پیاسا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من صباح انا یطشان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا صبح سے میں پیاسا ہوں، صبح سے میں کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو صبح سے میں کر رہا ہوں کسی چیز کرنے کے بارے میں، تو اس کو اس طرح بولیں گے من صباح انا سوی، من صباح انا سوی۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور صباح عربی میں صبح کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کر رہا ہوں یا کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من صباح انا سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا صبح سے میں کر رہا ہوں، صبح سے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو صبح سے میں ڈھونڈ رہا ہوں کسی چیز کو ڈھونڈنے کے بارے میں، تو اس کو اس طرح کہیں گے من صباح انا دور، من صباح انا دور۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور صباح عربی میں صبح کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور دور عربی میں ڈھونڈ رہا ہوں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من صباح انا دور، من صباح انا دور۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا صبح سے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، یہ بتا رہا ہو صبح سے میں بزی ہوں، تو وہ اس طرح بولے گا من صباح انا مشغول،
من صباح انا مشغول۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور صباح عربی میں صبح کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور مشغول عربی میں بزی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من صباح انا مشغول، من صباح انا مشغول۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا صبح سے میں بزی ہوں، صبح سے میں خالی ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو صبح سے میں خالی ہوں، تو وہ یہ کہے گا من صباح انا فاضی، من صباح انا فاضی۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور صباح عربی میں صبح کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فاضی عربی میں خالی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من صباح انا فاضی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا صبح سے میں خالی ہوں۔ اب ہم سیکھتے ہیں ہندی کے شبد کپل سے کے بارے میں۔ کپل سے کو عربی میں من کفیل بولتے ہیں۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور کفیل عربی میں کپل کو کہتے ہیں۔ ان دونوں شبدوں کو ملا کر بولیں گے من کفیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کپل سے۔ جیسے ہمیں کسی سے یہ کہنا اور یہ بتانا ہو کپل سے میں نے کہا، تو اس کو عربی میں اس طرح بولیں گے من کفیل انا گل، من کفیل انا گل۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور کفیل عربی میں کپل کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور گل عربی میں کہا یا پھر کہنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من کفیل انا گل، من کفیل انا گل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کپل سے میں نے کہا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کپل سے بات کرو، تو وہ یہ کہے گا کلم من کفیل، کلم من کفیل۔ کلم عربی میں بات کرو کو کہتے ہیں، اور من کفیل عربی میں کپل سے کو کہتے ہیں۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور کفیل عربی میں کپل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلم من کفیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کپل سے بات کرو، کپل سے تم پوچھو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کپل سے تم پوچھو کسی چیز پوچھنے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا اسأل من کفیل، اسأل من کفیل۔ اسأل عربی میں پوچھو یا پوچھنے کو کہتے ہیں، اور من کفیل عربی میں کفیل سے کو کہتے ہیں۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور کفیل عربی میں کپل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اسأل من کفیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کپل سے تم پوچھو، کپل سے میں نے منع کر دیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کپل سے میں نے منع کر دیا، تو وہ یہ کہے گا انا رفض من کفیل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور رفض عربی میں منع کر دیا کو کہتے ہیں، اور من کفیل عربی میں کپل سے کو کہتے ہیں۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور کفیل عربی میں کپل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا رفض من کفیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کپل سے میں نے منع کر دیا، میں نے کپل سے بتا دیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو میں نے کپل سے بتا دیا کسی بات کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے انا علم من کفیل، انا علم من کفیل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور علم عربی میں بتا دیا کو کہتے ہیں، اور من کفیل عربی میں کپل سے کو کہتے ہیں۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور کفیل عربی میں کپل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا علم من کفیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے کپل سے بتا دیا، کپل سے میں نے لے لیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو کپل سے میں نے لے لیا کسی سامان کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے انا اخذ من کفیل۔ انا عربی میں
میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور اخذ عربی میں لے لیا کو کہتے ہیں، اور من کفیل عربی میں کپل سے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور کفیل عربی میں کپل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا اخذ من کفیل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کپل سے میں نے لے لیا۔ اب ہم سیکھتے ہیں آج سے کے بارے میں، جسے ہم عربی میں من الیوم کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں۔ ان دونوں شبدوں کو ملا کر بولیں گے من الیوم، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج سے۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو آج سے تم نہیں جانا کہیں جانے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا من الیوم انت معروف۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ یا تم کو کہتے ہیں، اور ما یا پھر لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جانا یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من الیوم انت معروف، من الیوم انت معروف، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج سے تم نہیں جانا، آج سے تم مت آنا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو آج سے تم مت آنا، تو اس کو عربی میں اس طرح کہے گا من الیوم انت لا تیجی۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور لات عربی میں مت کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آنا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من الیوم انت لا تیجی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج سے تم مت آنا، آج سے تم مت کرنا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو آج سے تم مت کرنا، تو وہ یہ کہے گا من الیوم انت لا تسوی، من الیوم انت لا تسوی۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور لات عربی میں مت کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرنا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من الیوم انت لا تسوی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج سے تم مت کرنا، آج سے تم شروع کرو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو آج سے تم شروع کرو کسی کام کو شروع کرنے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا من الیوم انت ابدا۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ یا پھر تم کو کہتے ہیں، اور ابدا عربی میں شروع کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من الیوم انت ابدا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج سے تم شروع کرو۔ اب ہم سیکھیں گے ہندی کے شبد کل سے کے بارے میں۔ کل سے کو عربی میں من بکرا بولتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو بولتے ہیں۔ ان دونوں شبدوں کو ملائیں گے من بکرا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل سے، کل سے میں نہیں آؤں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل سے میں نہیں آؤں گا، تو وہ یہ کہے گا من بکرا آنا ما ایجی۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما یا پھر لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من بکرا آنا ما ایجی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل سے میں نہیں آؤں گا، کل سے میں نہیں کروں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل سے میں نہیں کروں گا، تو وہ یہ کہے گا من بکرا آنا ما سوی۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں
کروں گا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من بکرا آنا ما سوی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل سے میں نہیں کروں گا، کل سے میں نہیں لاؤں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل سے میں نہیں لاؤں گا کسی سامان کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا من بکرا آنا ما جیب۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما یا پھر لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لاؤں گا یا پھر لانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من بکرا آنا ما جیب، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل سے میں نہیں لاؤں گا، کل سے چھٹی ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل سے چھٹی ہے، تو وہ یہ کہے گا من بکرا فی اجازہ۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور اجازہ عربی میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من بکرا فی اجازہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل سے چھٹی ہے، کل سے ڈیوٹی ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل سے ڈیوٹی ہے، تو وہ یہ کہے گا من بکرا فی دوام۔ من بکرا عربی میں کل سے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور فی دوام عربی میں ڈیوٹی ہے کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور دوام عربی میں ڈیوٹی کو بولتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من بکرا فی دوام، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل سے ڈیوٹی ہے، کل سے مجھے کام ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو کل سے مجھے کام ہے، تو ہم یہ کہیں گے من بکرا آنا فی شغل۔ من بکرا آنا فی شغل۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فی شغل عربی میں کام ہے کو بولتے ہیں۔ فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من بکرا آنا فی شغل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل سے مجھے کام ہے، کل سے میں وہاں جاؤں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو کل سے میں وہاں جاؤں گا، تو ہم یہ کہیں گے من بکرا آنا روح ہناک۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤں گا کو کہتے ہیں، اور ہناک عربی میں وہاں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من بکرا آنا روح ہناک، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل سے میں وہاں جاؤں گا، کل سے میں بزی ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل سے میں بزی ہوں، تو وہ یہ کہے گا من بکرا آنا مشغول۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور مشغول عربی میں بزی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من بکرا آنا مشغول، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل سے میں بزی ہوں، کل سے میں خالی ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل سے میں خالی ہوں، تو وہ یہ کہے گا من بکرا آنا فاضی۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فادی عربی میں خالی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من بکرا آنا فادی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل سے میں خالی ہوں، کل سے یہ بند ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل سے یہ بند ہے، تو وہ یہ کہے گا من امس ھذا شکر۔
من امس ہاذا سکر، من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور امس عربی میں بیتا ہوا کل کو کہتے ہیں اور ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں اور سکر عربی میں بند کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من امس ہاذا سکر، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل سے یہ بند ہے، کل سے یہ خراب ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل سے یہ خراب ہے، کسی چیز خراب ہونے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا من امس ہاذا خربان۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور امس عربی میں بیتا ہوا کل کو کہتے ہیں اور ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں اور خربان عربی میں خراب کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من امس ہاذا خربان، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل سے یہ خراب ہے، کل سے میں بیمار ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کل سے میں بیمار ہوں، تو وہ یہ کہے گا من امس انا تعبان۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں اور امس عربی میں بیتا ہوا کل کو کہتے ہیں اور انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں اور تعبان عربی میں بیمار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من امس انا تعبان، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل سے میں بیمار ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔